نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہم تذکرہ کریں گے تصوف کے اوپر، اور جیسے کہ ہر ایک چیز کا دو رخ ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے اسلام کا بھی دو پہلو ہے، ایک ہے علم شرعی اور ایک ہے علم باطنی۔ تو علم شرعی میں جو بھی احکام جو آتے ہیں وہ شریعت کے، اس میں نماز پڑھنا ہوتا ہے، حج زکوٰۃ، اور اسی طریقے سے ایک اور علم ہے جس کو علم باطنی کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں یعنی علم کا جو نا وہ کیا ہے، تعلیم دیا ہے، اور صحابہ کرام جو ہے علم ظاہری بھی سیکھتے تھے اور علم باطنی بھی۔ اور بعض صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم ہمیں عطا کیا ہے، جو علم باطنی، اگر وہ ہم کسی خشک کنویں کے اوپر اس کو ظاہر کر دیں اور اس کو پڑھ کے اس کو ڈال دے تو اس میں سے پانی ابل پڑے گا۔ تو یہ علم جو ہے سینوں سے، اور یہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں، اور ایک آدمی سے دوسرے آدمی، یہ ایک یعنی ایسا ٹرانسفر یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ انجیل ہر ایک پرندے کے خوراک نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ علم جو ہے یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ مخصوص حضرات کو چن دیتا ہے، اور جس کے اوپر کچھ زیادہ فضل ہوتے ہیں، علمی ظاہری کے ساتھ ساتھ پھر علمی ظاہری سے نکال کے وہ علمی باطنی کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ اور تمام صحابہ کرام جو ہے ان کے پاس دونوں علم ظاہری اور علمی باطنی موجود ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے تبع تابعین، اور تبع تابعین کے بعد یہ ہے جو اولیاء کرام، اور قیامت تک یہ علم جو ہے جاری و ساری رہے گا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی ظاہری جو ہے وہ جاری ساری ہے، ایسا علمی باطنی بھی ایک جاری اور ساری قیامت تک رہے گی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں دنیا میں یہ نیوز چینل سے، نیوز پیپر ہے، اخبار ہے، یہ خبریں ہمیں ملتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ ہو رہا ہے، یہ حکومت گر گئی، یہ بن گئی، یہاں پہ یہ توفان ہے۔ تو اس طریقے سے ایک باطنی بھی ایسا ایک معاملہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو وہ ریسیو کر سکتے ہیں کہ ان کے جو دل کے آنکھیں کھلے ہیں۔ ہر ایک ٹائم پہ، ہر ایک وقت ایسا لمحہ نہیں ہے 24 آورس میں کہ وہ باطنی چل اللہ تعالیٰ کی نہیں چل رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگوں کا وہ فیوز جو ہے وہ اڑا ہوا ہے، ہمارے دل کے دروازے بند ہے، وہ نہ ہمیں سنائی دیتے ہیں وہ باتیں، اور نہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور نہ ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن یہ باقاعدہ ایک سلسلہ جس کے ظاہری کا چل رہا ہے، ایسا انہیں باطنی کا بھی چل رہا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ علم ظاہری، علم باطنی دونوں لازم ملزوم چیز ہے، یہ کوئی الگ نہیں ہے کہ علم شرعی کچھ یعنی ظاہری کچھ الگ چیز ہے اور علم باطنی کچھ الگ ہے۔ یہ دونوں ایک ہی، جیسے کہ دودھ کے بغیر دہی نہیں بن سکتی ہے، اور دہی اور دودھ کا جیسا کہ رشتہ ہے، اسی طریقے سے علم ظاہری اور علم باطنی کا آپس میں رشتہ ہے۔ تو جیسے کہ تمام صحابہ کرام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم باطنی کی بھی شاگرد تھے اور علم ظاہری کی شاگرد تھے۔ تو ابھی جو ہے اس کے لیے ہے یعنی علم ظاہری یہ چیز ہے کہ آپ نے نماز ادا کر دیا 5 وقت کا، تو یہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ نماز قبول ہو گیا نہیں ہوا، دل میں آپ نے کیا سوچے رکھے ہیں، وہ ایک شرعی وہ ہے، جیسا کہ آپ نے ارکان ادا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا، اس میں آپ پاس ہوئے، بس آپ نے اپنے فرضیات، باقی جو ثواب کی درجہ کہ کس نے کتنا ثواب اس نماز میں کمایا وہ الگ ہی بات ہے، لیکن نماز سب کی قبول ہو جائے گی، جیسا کہ آپ نے وضو کر لیا، کھڑے ہو گئے امام کے پیچھے تو آپ کا نماز ادا ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے حج اور زکوٰۃ اور اس کا وہ ہے زکوٰۃ کا، حج اور روزے کا معاملہ ہے۔ روزہ آپ نے اگر صبح سے شام تک کھانا اور پینا سے اپنے آپ کو پرہیز رکھ کر نہیں کھائیں، اور اس کے بعد آپ کے دل میں کیا کچھ ہے اس پہ مواخذہ نہیں ہے، روزہ آپ کا حق ادا ہو جائے گا۔
لیکن علم باطنی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں دل کے اوپر نظر رکھنا پڑتا ہے. اس کی ظاہری اور باطنی دونوں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہو اس کے پیچھے آپ کے انٹینشن کیا ہے, اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے. تو یہ جو دروازے جو کھل جاتے ہیں وہ نیتوں کے اوپر, اور اس سے اندرون آپ نے اپنے آپ کو ایسی 24 آورس ایسے 24 گھنٹے ایسے محاسبہ میں رکھنا ہے کہ ہر وقت جیسے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, جو بات میں کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اور جو میں فیل کر رہا ہوں تو اس 24 گھنٹے جو ہے نا اسی مراقبے میں اسی حالت میں آپ رہیں گے کہ تو اس کو علم باطنی کہا جاتا ہے. کہ آپ کوئی کام اگر اکیلے میں ہو پھر بھی نہیں کر سکتے ہو, اگر جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو, کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں یہ بات یا کام یہ کر رہا ہوں. تو اسی دل کے اوپر نظر رکھنے کا نام علم باطنی ہے. اور اسی سے پھر آگے جو ہے نا انسان کے درجے بڑھتے جاتے ہیں, کھل جاتے ہیں, اور اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ انسان جا کے یعنی اللہ تعالیٰ کی معراج نصیب ہو جاتا ہے. پھر جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں الصلاۃ المعراج المومنین, وہ پھر یہاں بھی صرف وہ نہیں ہوتے ہیں, وہ عرش معلیٰ میں, آسمانوں میں, جنت میں, ان میں گھوم پھر کے آ جاتے ہیں. خانہ کعبہ ان کے سامنے آ کے وہ دیکھ کے نہیں باندھتے ہیں, جب تک وہ خانہ کعبہ سامنے نہیں آیا وہ اللہ اکبر کرتے نہیں ہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس امام کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے, تو وہ اگر ذرا بھی کچھ ہو وہ اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. تو یہ دل کی جو اس اسٹیج پہ اس مقام پہ جو پہنچ جاتے ہیں وہ پھر یعنی اس قسم کی ان کے پاس جو ہے نا وہ کنیکشن لگی ہوتی ہے, اسکرین لگا ہوتا ہے کہ کون کیا ہے. لیکن اس سے جانے سے پہلے ہم نے تھوڑا سا تذکرہ جو ہے نا اللہ والوں کی کرنا ہے, اللہ کی محبوبوں کا کرنا ہے, اللہ کے دوستوں کا کرنا ہے. کہ اس کے بغیر جو ہے نا یہ دل میں یہ شعلہ بھلتا نہیں, کیونکہ یہ انسانوں نے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ درجے دیے ہیں انسانوں کو دیے ہیں, اور جب ہم ان کے حالات سے واقعات سے ہم باخبر نہیں ہوں گے ہم اس راستے میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ہم کہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے بھائی, 40 دن تک روزہ رکھنا, سب گرمی میں سب سردی میں کون کر سکے گا ساری زندگی, اور 150-200 رکعتیں ہر روز نفل پڑھنا, قرآن شریف کو پوری رات میں ختم تلاوت کرنا, یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم ان حضرات کے جو ہے نا ان کے حالات زندگی کے اوپر آپ غور کریں, روشنی ڈالیں, تو یہ ناممکن بات نہیں ہے. وہ بھی ہمارے اس طرح انسان تھے, انہوں نے بھی مجاہدے کیے, انہوں نے بھی جو ہے نا سب کچھ قربانی دے کے اس اسٹیج تک پہنچے ہیں. تو آج جو میں نے ہستی جو چنی ہے کہ جس کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہے خواجہ حضرت خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے حضرت خواجہ اویس قرنی وہ قرن میں پیدا ہوئے تھے, اور ان کا شمار تبع تابعین میں ہوتا ہے. حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے, پیدا ہوئے تھے, اسی دور میں رہتے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو نہیں سکی. تو اس وجہ سے پھر وہ یعنی تبع تابعین کی اور بہت اونچے درجے کی اور بہت اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے صحابہ کرام میں تو قرن کی طرف منہ کر کے دیکھتے تھے کہ قرن سے مجھے کوئی خوشبو آ رہی ہے, مجھے پیار اور محبت کی, میرا کوئی عاشق وہاں پہ رہ رہا ہے. تو صحابہ کرام جو ہے بہت وہ کرتے کہ یہ کون سا ہستی ہے کہ کاش ہم بھی اس کو دیکھ سکتے تھے. تو آخر ہوا جاتا ہے کہ اویس قرنی جو ہے یعنی چراوا تھے,